کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو، آپ کے دل میں اس کی کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ پر، تو آپ کے دل میں اس کو تبلیغ کرنے سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ کھل کر لوگوں کو ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آیت نمبر 2 معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ میں اس خوف سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کافر جو ہیں وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور وہ کرتے تھے، جیسے آپ پیچھے بڑے تفصیل سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک بات فرمایا محبوب اس کی تبلیغ سے، اس خوف سے آپ کا دل جو ہے، دل اقدس وہ تنگ نہ ہو کہ کافر جو ہیں وہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، معاذ اللہ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے۔ تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، قرآن مجید سے ڈرانے کی جو ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی ہے، مت فکر کریں، مت پریشان ہو کہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو، کافروں کے رویے کی وجہ سے، منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ محبوب آپ اس سے تبلیغ کریں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ اس لیے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی، اتنی عظیم کتاب، اللہ کا کلام جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو آپ کو یہ یقین ہے، اب آپ کی یقین آپ کے وجود میں ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت، اللہ کی مدد اور اللہ کی سپورٹ یہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب محبوب آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ کی طاقت، اللہ کی حمایت، اللہ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس کے ذریعے تبلیغ کرنے سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ کافر کیا کہیں گے، کیا کریں گے، منافق کیا کریں گے، کیا کہیں گے۔ آپ کے دل اقدس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ میرا حامی اور ناصر ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اور جس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہو، جس کی مدد کرنے والا اللہ، اس کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ قرآن مجید کے ذریعے تبلیغ کرنے، اور اس کے ذریعے ڈرانے، اور اس کے ساتھ نصیحت کرنے میں آپ مصروف رہیں۔ محبوب آپ مصروف رہیں، کافروں اور مشرکوں کی جو سازشیں ہیں یا جو ان کی مخالفت ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ نے آپ کے ذمے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ نے اس قرآن مجید سے ڈرانا ہے، اس قرآن مجید سے آپ نے ڈرانا ہے کہ کس طریقے سے تبلیغ کا جون سا سارا انجام ہے۔ اچھا، قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ایسا ہی ہے نا، تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن نصیحت سب کے لیے، مگر اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن جو کلمہ گو ہے، مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مومن ہی اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ مومنوں کو نصیحت کریں، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ نے بھی فرما دیا۔
یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن مجید سے ڈرانے کا بھی ذکر ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ تو قرآن مجید میں ڈرانے کا بھی ذکر ہے اور مومنوں کو نصیحت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اب جب نصیحت کی جاتی ہے تو چونکہ نصیحت کا فائدہ کافروں کو نہیں ہوتا، مومنوں کو ہوتا ہے، مومنوں کو، کیونکہ اس کی نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ مومن اٹھائیں گے۔ تو اس کتاب سے ڈرانے کا بھی ذکر ہے اور اس سے نصیحت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈرائیں بھی اور نصیحت بھی کریں، کیونکہ انسان دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض انسان بہت ہی ضدی، بعض انسان بہت ہی نافرمان، بہت ہی سرکش اور بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی لذتوں کے اندر ڈوبی ہوتی ہیں۔ تو اب ان کو جو طریقہ دیا گیا وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام ان کو ڈراتے تھے، ان کو ڈراتے تھے۔ جو بندہ پیار سے نہ مانے اس کو ڈرا کر منا لو۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیار سے بات کو مان جاتے ہیں۔ تو انسان دو طرح کے ہیں، ایک پیار کی زبان سنتا ہے، ایک ڈنڈے کی زبان سنتا ہے۔ تو جو تو سرکش نافرمان لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ڈے آف ججمنٹ سے ڈرائیں، دوزخ کے احوال سے ڈرائیں۔ لیکن جو شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو نرم لوگ ہیں اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کے لیے نبیوں کی صرف نصیحت ہی کافی ہے، ان کو نصیحت فرمائیں۔ تو اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر کہ یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا کہ آپ اس سے ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی ڈرانا بھی ہے اور نصیحت بھی کرنی ہے۔ تو ڈرا کر کن کو سمجھانا ہے اور نصیحت کر کے کن کو سمجھانا ہے؟ نصیحت کر کے کون سمجھے گا جو ان سے؟ اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔